بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تاریخ کی سب سے بلند مینار، جسے بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے آسمان پہ جنگ کرنا تھا، لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا ان کا کیا انجام ہوا جانتے ہیں۔ مگر اس مینار میں ایسی کیا پراسرار بات تھی جس کی تلاش 19ویں صدی کی تنظیم فری میسوری کر رہی تھی؟ راز اٹھاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عراق کا یہ شہر بابل یہودیوں، پھر عیسائیوں اور پھر مسلمانوں کی تنظیم اور مرکز رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام پر ہی پیدا ہوئے تھے۔ بابل ہی ہر نظر کا دارالخلافہ بھی رہا، جہاں قیدی بھی لمبے عرصے تک اسیر رہے۔ اسی قدیم تہذیب کا صدر مقام عزیریہ تھا۔ یہیں سے بابل کی اصل تہذیب پروان چڑھی۔ عراق کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے قدیم تہذیبیں آج بھی دفن ہیں، جن کی دریافت نے انسان کو مزید حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک دریافت ہونے والے کھنڈرات میں سے سومانی تہذیب کو ماہرین نے سب سے پرانی تہذیب کہا ہے۔ شہر بابل کے کھنڈرات، مادرات، زیورات اور ہنود ہوئے بادشاہوں کے مجسمے، بابل کا کنواں اور بابل کا مشہور جادو قبالہ نے شہر کو مزید پراسرار اور دلچسپ بنا دیا۔ ان سب پراسرار چیزوں میں بابل کا مینار سب سے آگے ہے۔ بابل کا مینار پرانی تاریخوں میں سب سے اونچی عمارت تھی۔ اسے کس بادشاہ نے تعمیر کیا اور کب تعمیر کیا، ان جوابوں پر تاریخ بالکل خاموش ہے۔ لیکن دنیا کی پرانی کچھ کتابوں میں اس مینار کی کچھ معلومات ملتی ہیں، مگر یہ تمام کتابیں بابل کے غرور اور جھوٹے خدائی کے دعوے کو ناکام بتاتی ہیں۔ نمرود وہی بادشاہ تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور نمرود نے غرور میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سزا دی تھی، مگر مکمل ناکام ہوا۔ عہد نامہ قدیم کے منظر میں بابل کی ساکھ کچھ یوں ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں زمین غرق ہونے کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو ان کی اولاد کی بہت ساری اولادیں ہوئیں۔ زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے، سب ایک زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کے قبیلے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل دیو قامت شخص تھا جو بابل جیسی زمین کا بادشاہ بنا۔ نمرود ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ نمرود ہی وہ پہلا بدبخت تھا جس نے جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود ہی وہ لعنتی تھا جس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی جس کا نام اسٹا تھا۔ نمرود چاہتا تھا وہ ساری دنیا پر حکومت کرے، اور بابل کا مینار تعمیر کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور تھا۔ لوگوں کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی، چنانچہ انہوں نے مینار کا کام شروع کیا۔ نمرود یہ چاہتا تھا لوگ اس کی تعریف کریں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زبانیں بدل دیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر زبان بولنے لگے جسے وہ جانتے تک نہ تھے۔ اب لوگ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے شہر کا نام بابل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام رک گیا، لوگوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ جن کی زبان ایک جیسی تھی وہ مل کر ایک جگہ رہنے لگے، اور یوں زمین پر آبادی پھیلی۔ مینار بابل مشرکین میں بڑا مقدس شمار ہوتا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں دوسرے بت رکھے جاتے تھے۔ مینار ہر سمت سے اس وقت 228 فٹ اونچا اور سب سے اوپر 48 فٹ کی ایک چوٹی تھی جس میں مرطوب دیوتا نامی بڑا بت اور جواہرات رکھ پڑے تھے۔ مینار کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی تھیں۔ جب مینار پر سورج کی روشنی پڑتی تو پورا شہر سونے کی پتریوں کی چمک سے جگمگا اٹھتا تھا۔ بابل کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ عیسائیت میں بابل کو شریر شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو برائی، جوا اور زنا کا اہم مرکز تھا۔
شہر کے مرکزی چوک پر بے شمار جادوگروں کی دکانیں تھیں، جو اس بات سے ظاہر ہے کہ بابل کے لوگ جادو سے بڑی گہری محبت رکھتے تھے۔ شام ہوتے ہی مینار بابل کی قندیلیں جل اٹھتیں اور اس سے گلیاں کوچے روشن ہو جاتے۔ راتوں کو بابل میں عورتیں برہنہ حالت میں بازاروں میں جا کر راہگیروں اور مسافروں کی دلگیری کرتیں۔ بابل کے سب لوگ مشرک تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بلمرطوب کہلاتا تھا۔ بے حیائی اس قدر عام تھی کہ بت کدے فحاشی کے مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں کنواری لڑکیاں اپنی دوشیزگی دیوتاؤں کی نظر کرتی تھیں۔ تاریخ کے حوالوں میں بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نظر کے زمانے تک موجود رہا، جبکہ بعض مورخین اختلاف کرتے ہیں۔ ماہرین آثار کا کہنا ہے کہ بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان تک رسائی ہو۔ بابل کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی اور نمرود کے جادوگروں کو وہ جادو سکھایا تھا جس سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا کوئی آسمان پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ لہٰذا ابلیس نے نمرود کو بھی وہی دھوکہ دیا جس سے نمرود عذاب الہی میں مبتلا ہوا۔ دراصل یہ ایلومیناٹی جادو تھا۔ یہ تب کی ہی پیداوار ہے جب ابلیس نے ان جادوگروں کو جادو سکھایا۔ بعض کتابوں میں بابل مینار کو مشرکین کا سب سے پہلا دارالخلافہ بھی کہا گیا تھا۔ امید ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ لائک اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔